السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وآلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز و مکرم مصلیان مسجد ھذا، اللہ رب تبارک و تعالی جل مجدہ کا بڑا فضل اور بڑا احسان، اور اس کے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبتوں کا یہ فیضان ہے کہ حق سبحانہ و تعالی نے ایک بار پھر ہمیں ایک ایسا ماہ مبارک عطا فرمایا ہے جس کی نسبت اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے خالق کائنات کی طرف منسوب کی ہے۔ چنانچہ احادیث صحیحہ میں ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، یعنی حضور نے شعبان کی نسبت اپنی طرف کی اور فرمایا رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اور جب رجب کا یہ عظیم مہینہ شروع ہوتا یا شروع ہونے سے قبل چاند رات ہی سے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام، ترمذی شریف وغیرہ کی حدیث ہے، مسلم شریف کی، کہ حضور دعا فرمایا کرتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان کی برکتوں سے سرفراز فرما، تاکہ ہم اس مہینے کی عظمتوں تک پہنچ سک کر سعادتوں کو حاصل کریں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس مہینے میں برکتوں کی دعا تلقین کی گئی ہے وہ رجب ہے، یعنی جس مہینے میں جو ہوتا ہے وہ آپ کو ضرور ملتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ سردیوں کے موسم میں آپ کو سخت ترین گرمی نہیں ملے گی، اور برسات کے موسم میں آپ کو بہت زیادہ سردی یا بہت زیادہ گرمی نہیں ملے گی۔ جو موسم ہوگا اور جو موسم کے پھل اگیں گے، آپ دسمبر میں چاہیں گے مجھے اگر آم ملیں تو آپ کو نہیں ملیں گے، مارچ اپریل مئی تک آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ اللہ نے ہر مہینے میں برکتیں رکھی ہیں، لیکن خاص طور پر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم کو آپ کو یہ دعا تلقین فرمائی ہے کہ رجب کا مہینہ ہو، شعبان کا مہینہ ہو، اللہ سے اس سے برکتوں کا سوال کیا کرو۔ تو آپ کو ہم کو اس مہینے میں جو سب سے زیادہ کام کرنے ہیں وہ یہ کہ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کو اور ہم سب کو اللہ رب تبارک و تعالی کی بارگاہ سے برکتوں کے حصول کے لیے دعائیں بولیے کرنی چاہیے، اور یقیناً اگر ایسے کریں گے تو آپ کو برکتیں ضرور بضرور حاصل ہو جائیں گی۔ سامنے آ جاؤ بیٹے، آ جائے سامنے، ماشاءاللہ۔ بہرکیف اس مہینے کی بے شمار برکتیں اور عظمتیں اور رفعتیں ہیں۔ اس کے علاوہ بھی یہ وہ مقدس ترین مہینہ ہے جس میں ہمارے اور آپ کے نبی نے سفر معراج بھی کیا۔ اسی مہینے کے بالکل آخری ایام میں، آخری دنوں میں حضور نے سفر معراج کیا۔ یہ وہی مہینہ ہے جس میں سیدنا و مولانا علی المرتضیٰ خلیفۃ الرسول اللہ امیر المومنین جوف کعبہ کے اندر تولد ہوئے، اور اس مہینے کو ہندوستان کے مسلمانوں سے بھی ایک خاص نسبت ہے۔ وہ یہ کہ وہی مہینہ ہے
جس کی برکتوں کے حصول کی ایک طرف حضور نے دعائیں تلقین فرمائی ہیں، تو وہیں پر یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں خواجہ ہند سلطان الہند عطائے رسول ہند الولی سیدنا معین الدین حسن سنجری چشتی غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنا کا وصال مبارک ہوا۔ دوستو، عمومی طور پر مسلمانوں میں فی زماننا ڈیورنگ دیز ٹائمز ایک مسکنسیپشن ہے کہ معین الدین حسن سنجری چشتی صرف اور صرف خانقاہی لوگوں کے ہیں۔ لوگوں کے پار ایک مسکنسیپشن ہے، ایک مفروضہ ہے، خیال ایسا باطل عقیدہ اور خیال ہے کہ ہمیں معین الدین حسن سے کیا لینا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ حضرت سیدنا معین الدین حسن سنجری چشتی، جنہیں اہل سنت و جماعت اہل خانقاہ غریب نواز کے لقب سے یاد کرتے ہیں، ایک ایسی اللہ رب تبارک و تعالی کی برگزیدہ شخصیت ہے جن کے فیضان کرم سے 8 صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی آج بھی ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کا اور مسلمانوں کا غلغلہ ہے۔ تاریخ کے اگر اوراق کو الٹ کر دیکھا جائے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام کی تبلیغ، اسلام کی اشاعت، اسلام کے پروپیگیشن اور اسلام کے پیغام کو پہنچانے میں جو کردار صالحین نے، اولیاء کاملین نے، مشائخ اعظام نے، صوفیاء کرام نے ادا کیا ہے، یہ خدمات سارے وسائل رکھنے کے بعد، دولتوں کا انبار رکھنے کے باوجود، لشکر سپاہ رکھنے کے باوجود، حکومتوں کے تختوں پر تاج پہن کر بیٹھنے والے تاجداروں نے وہ خدمات انجام نہیں دی جو خدمات خانقاہ میں بوریہ پر بیٹھنے والے فقراء نے عطا کی۔ آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ ایک بات تو واضح ہے قرآن پاک کی نص سے کہ اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ میرے محبوب محمد کے بعد اب کوئی نبی آنے والا بولیے نہیں ہے، یہ خاتم النبیین ہیں۔ اب حضور کے اس دار فانی سے تشریف لے جانے کے بعد اسلام کے پروپیگیشن اور تبلیغ کے نظام کو بھی جاری رہنا ہے، اور یہ نظام تبلیغ اسلام صبح قیامت تک جاری رہے گا۔ اس میں کوئی کوما یا فل سٹاپ لگنے والا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک تسلسل ہے دریائے رواں کی طرح۔ جس طرح دریا کی حیات اس کی موجوں پر مضمر ہے، جب تک دریا میں لہریں رہیں گی، جب تک دریا میں روانی رہے گی، جب تک دریا زندہ رہے گی، اور جب دریا کی لہریں رک جائیں گی تو دریا سوکھ جائے گا، ہے کہ نہیں؟ تو رک جانا موت کو دعوت دینا ہے، رک جانا اختتام کا اعلان کرنا ہے، رک جانا ناکامی ہے۔ ہمیشہ تسلسل کے ساتھ، استقامت کے ساتھ بہتے رہنا اور سلسلے کو جاری رکھنا، یہ ہمیں دریاؤں نے تلقین کیا ہے اور سکھایا ہے۔ تو اسی کا مصداق بنے نبی پاک علیہ السلام کے وصال کے بعد صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ حضور کے اس دار فانی سے رخصت کرنے کے بعد یہ جو تبلیغ اسلام کی ذمہ داری تھی، یہ صحابہ کے کاندھوں پر آئی، یہ اہل بیت کے کاندھوں پر آئی۔ آپ کے سامنے صحابہ کی زندگیاں ہیں جنہوں نے سب کچھ قربان کر کر اسلام کی آبیاری کی۔ علامہ اقبال نے کہا کہ دشت تو دشت ہے صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اسلام اسپین کی وہ سرزمین ہے کہ راستے میں جب صحابہ کا مقدس گروہ جا رہا ہے تو دریا آ گئے، تو صحابہ نے دریاؤں کے اندر اپنے گھوڑے اتار دیے، عواقب نتائج کی فکر نہیں کی۔ ڈوبنا ہے تو ڈوب جائیں گے، پار لگنا ہے تو پار لگ جائیں گے، لیکن اعلاء کلمت الحق کا جو فریضہ ہمیں انجام دینا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جو پرچم ہم کو لہرانا ہے، ہم اس معاملے میں کسی سے کوئی کمپرومائز بولیے نہیں کریں گے۔ یہی تلقین ہے۔ کربلا کی سرزمین پر امام حسین علیہ السلام کی قربانی بھی اسی بات کی ضمانت ہے، علامت ہے، جیتا جاگتا ثبوت ہے
کہ سر کٹانا پڑے تو ہم سر کٹانے تیار ہیں، جان دینی پڑے تو جان دینی تیار ہیں، اہل و عیال کو لٹانا پڑے تو لٹانے کے لیے تیار ہیں، لیکن یاد رکھنا ہم اسلام کی تبلیغ اور اشاعت سے باز آنے والے نہیں ہیں، ہم یہ رکنے والے نہیں ہیں، یہ قافلہ کبھی رکنے والا نہیں ہے۔ تو یہ سلسلہ صحابہ، اہل بیت، ائمہ اہل بیت کے بعد جن پر اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کی سب سے بڑی ذمہ داری پڑی، وہ ہیں اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے مقبول بندے، جنہیں ہم اولیاء اللہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، شمالی ہندوستان کا خطہ ایک ایسی سرزمین جس کے بارے میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے ہندوستان کی طرف سے وفا کی خوشبو آتی ہے۔ آج دیکھیں ہندوستان کی سرزمین پر انڈونیشیا کے بعد، میں پاکستان بنگلہ دیش کو ہٹا کر بول رہا ہوں آپ کو، انڈونیشیا کے بعد سب سے زیادہ آبادی مسلمانوں کی جس ملک میں ہے وہ ہندوستان ہے۔ اگر آپ پاکستان اور بنگلہ دیش کی بھی آبادی ملا دیں تو ہم انڈونیشیا سے بھی آگے نکل جائیں گے۔ تو جو معین الدین حسن سنجری چشتی غریب نواز کے دور کا ہندوستان تھا، جسے آج اکھنڈ بھارت کہا جاتا ہے، وہ جو اکھنڈ بھارت جس میں ہندوستان بھی تھا، پاکستان بھی تھا اور بنگلہ دیش بھی تھا، افغانستان اور بھوٹان بھی تھا، تو سوچے اگر اس آبادی کو تناسب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پتہ یہ چلے گا کہ آبادی کے اعتبار سے جو بر صغیر ہے، یہ جو بر صغیر ہے جسے سب کانٹیننٹ انگریزی زبان میں کہا جاتا ہے، سب سے زیادہ آبادی مسلمانوں کی اس خطے میں موجود ہے۔ کیسے پھیلی، آپ نے کبھی سوچا؟ ہندوستان کی تاریخ اگر آپ دیکھیں، ہسٹری کے اسٹوڈنٹس اگر کتابیں اٹھا کر پڑھیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ درگاہوں پر کیا ملتا ہے، یہ اولیاء اللہ نے کیا کیا ہے، یہ صوفیاء کرام نے کیا خدمات کی ہیں۔ ایسا نہیں ہے دوستو، سنجیدہ دل سے اگر آپ تاریخ کی کتابوں کو اٹھا کر پڑھیں تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ بادشاہان وقت نے، نہ تاتاریوں نے، نہ منگولوں نے، نہ مغلوں نے، نہ قطب الدین ایبک نے، نہ علاء الدین خلجی نے، کسی بادشاہ نے، کسی سلطنت نے اسلام کی تبلیغ میں وہ کردار عطا نہیں کیا جو اللہ والوں نے ادا کیا ہے۔ جو خدمات حضرت خواجہ سیدنا معین الدین حسن سنجری چشتی کی ہے، آج ہندوستان میں 20 کروڑ مسلمان ہیں، پاکستان میں 15 کروڑ مسلمان ہیں، بنگلہ دیش میں 6 سے 8 کروڑ مسلمان ہیں، افغانستان میں 2 سے 3 کروڑ مسلمان ہیں۔ مجھے بتائیے کون سا بادشاہ تھا جس نے تبلیغ اسلام کا بیڑا اٹھایا؟ نہیں دوستو، جتنے بادشاہان وقت آئے ہیں، جتنے سلاطین وقت آئے ہیں، جتنے انویڈرز ہندوستان کو آئے ہیں، یہ سارے ہندوستان کی دولت کی خاطر آئے ہیں۔ انگریزوں نے کہا تھا کہ ہندوستان سونے کی چڑیا ہے، اسے لوٹ لیا جائے۔ یہاں دولتوں کے انبار تھے، پیسے کی فراوانی تھی، یہاں پر ایسے ذخائر تھے، منرلز تھے، زمین کھودو تو خزانے نکلتے تھے، سونا یہیں سے نکلتا تھا۔ کوہ نور جو دنیا کا سب سے بڑا ہیرا ہے وہ آپ کے گولکنڈہ مائنز میں سے نکلا تھا۔ تو ذرا سوچیں ہندوستان کتنا رچ ملک تھا، اور جو بھی آیا یہاں پر اس کا مطمع نظر، اس کا آبجیکٹو، اس کا نظریہ اس ملک کی دولت پر تھا، اس ملک کے وسائل اور رسائل پر تھا۔ لیکن حضرت معین الدین حسن سنجری چشتی 800 سال پہلے ہندوستان کا رخ کرتے ہیں، ساتھ میں لشکر سپاہ نہیں ہے، فوج نہیں ہے، ہزاروں لوگ ساتھ میں نہیں ہیں، چند درویشوں کے ساتھ ہندوستان کی سرزمین کا رخ کرتے ہیں، اور اپنی مرضی سے نہیں کرتے ہیں۔ مدینہ المنورہ میں اپنے نانا جان آقا و مولا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہیں، وہاں پر نیند لگتی ہے، خواب میں حضور تشریف لاتے ہیں، اور خواب میں تشریف لا کر فرماتے ہیں اے معین الدین یہ تیری جگہ رہنے کی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب سنجر کی سرزمین سے چلے تو اس ارادے سے حضرت معین الدین نے مدینے کو ہجرت کی تھی کہ اب معین الدین اپنے نانا کے شہر مدینے کو چھوڑ کر نہیں جائے گا، یہی رہے گا اور یہیں پر بخیمہ مدفن بنا لے گا اپنا۔ لیکن حضور پر قربان جائیں، حضور کو ہندوستان کی فکر ہے، ہندوستان کے مسلمانوں کی فکر ہے، یہاں کے لوگوں کے دلوں میں جو کفر ہے اسے نکالنا ہے، جو نفاق ہے اسے نکالنا ہے، اندھیرے گڑھوں سے نکال کر نور عطا کرنا ہے، نور
نور ایمان عطا کرنا ہے۔ حضور نے حضرت معین الدین کو ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے معین الدین اٹھ، تجھے اب یہاں نہیں رہنا ہے، تجھے ہندوستان کی طرف کوچ کرنا ہے، اجمیر کی سرزمین پر جانا ہے اور وہاں پر جا کر اسلام کا علم وہاں پر تجھے گاڑنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تجھے پیغام دینا ہے۔ تڑپتی بلکتی سسکتی ہوئی انسانیت کی تجھ کو مدد کرنی ہے۔ حضرت معین الدین کے لیے آسان بولے نہیں تھا۔ ہم مدینے کو جاتے ہیں، لوٹ کر آتے ہیں تو تڑپتے ہیں، مچلتے ہیں، بے چین و بے قرار ہو کر آتے ہیں۔ معین الدین کا عشق رسول بولے کوئی آسان کام تھا، لیکن نہیں، کس کے لیے بولیے؟ مسلمانوں کے لیے نہیں آئے ہیں، کافروں کے لیے آئے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی، مسلمانوں کے لیے معین، یہاں تو مسلمان تھے ہی کہاں۔ اور جس خطے میں حضرت معین الدین گئے، اجمیر کی سرزمین پر، یہ ہندوستان کے سارے راجے مہاراجوں کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ کیا تھا؟ بولیے، یہ ہیڈ کوارٹر تھا۔ اور کفر جہاں پر سر چڑھ کر بولتا تھا اس سرزمین کو اجمیر کہتے تھے۔ ہندوستان کے تمام راجیوں کا جو مہاراجا تھا وہ پرتھوی راج چوہان تھا، اور غریب نواز نے کوئی ایسی سرزمین کا انتخاب نہیں کیا۔ دیکھیں، پہلی صدی ہجری میں ہندوستان میں اسلام داخل ہو گیا تھا کیرلا کے ذریعے جنوب میں، ساؤتھ انڈیا میں، اور جتنے انویڈرز آئے ہیں جنہوں نے ہندوستان کی سرزمین پر حملے کیے، ہسٹری کے اسٹوڈنٹ جانتے ہیں یہ سب شمال کے راستے سے آئے ہیں، یہ سب ویسٹ کے راستے سے آئے ہیں، یا گجرات سے آئے ہیں یا افغانستان سے آئے ہیں، اور جتنے اولیاء اور صحابہ آئے ہیں یہ نیچے کی سرزمین سے آئے ہیں۔ کس طرف سے؟ تاریخ اسلام جغرافی اٹھا کر آپ پڑھیں تو عریبین سی کے راستے سے آئے ہیں۔ کون؟ یہ صحابہ کرام، تابعین، طب تابعین، اولیاء۔ لیکن جتنے انویڈرز آئے ہیں افغانستان سے آئے ہیں، عراق کی طرف سے آئے ہیں، منگول کی طرف سے آئے ہیں جنہیں آپ مغلز کہتے ہیں، یہ سب سے آ کر وہاں سے حملہ آور ہوئے۔ تو غریب نواز کو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت معین الدین حسن سنجیلی کو جنوبی ہندوستان میں سمندری راستے سے نہیں بھیجا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے میرے نواسے، اے میرے معین، تجھے ہندوستان میں جانا ہے تو بحری راستے سے نہیں، تپتے ہوئے ریگستانوں سے گزر کر جانا پڑے گا، سنگلاخ زمینوں پر قدم رکھ کر جانا پڑے گا۔ تو کسی کمزور بادشاہ یا راجہ کا مقابلہ کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے، ہم نے تجھے معین بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ معین کہتے ہیں مددگار کو، اور آپ کا نام ہے معین الدین، دین کا مددگار بنا کر بھیجا ہے۔ اے معین الدین، تو جائے گا تو ایسی سرزمین پر جائے گا جہاں تیرا مقابلہ مردوں سے ہوگا، راجپوتوں سے ہوگا۔ سرکار غریب نواز آئے، دیکھیں کیسی مطابقتیں ہیں حضور پاک علیہ السلام کی حیات سے۔ دیکھیں 13 سال اعلان نبوت کے بعد میرے نبی نے جو سختیوں میں گزارے، مکے کی سرزمین کا آپ جائزہ لیں، ہر طرف پہاڑ ہیں، خشک پہاڑ ہیں، سنگلاخ وادیاں ہیں، پیر رکھو تو پیروں پر ورم آ جاتا ہے، پیروں پہ زخم آ جاتے ہیں۔ ایسی سخت ترین سرزمین پر اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا، کیوں؟ تاکہ اسلام کا کام کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ شہادت گاہ کسے؟ جیسے عیدگاہ آپ نماز کو جاتے ہیں، یہ شہادت گاہ ہے، یہاں پہ سرشار ہو کر آؤ، قربانی کے جذبے کے ساتھ آؤ۔ حضرت سیدنا معین الدین حسن سنجری چشتی ساری آب و تاب کے ساتھ اپنے نانا جان آقا و مولا علیہ السلام کی 13 سالہ مکی زندگی آپ کے ذہن میں ہے، توجہات ہیں آپ کی؟ بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، 5-7 منٹ میں سنیں اور غور سے سنیں کہ 13 سالہ زندگی مکے میں رہے حضور، کتنا ظلم ہوا میرے نبی پر، اس کی ایک لمبی فہرست ہے، لمبی داستان ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا تھا کف ایدیکم کے محبوب، قرآن میں اللہ فرمایا تم ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، تم مشرکین مکہ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، تم ابو لہب کو نہیں مارو گے، تم ابو جہل کو نہیں مارو گے، شیبہ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، عتبہ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، اگر تم پر پتھر برسائے جائیں تم اس کا جواب نہیں دو گے، اگر تم پر بدتمیزیوں کے انبار لگائے جائیں محبوب، اگر تم حالت سجدہ میں ہو، تم پر اوجڑی بوٹی لا کر غلاظت بھی ڈال دی جائے، اے میرے محبوب تم کو یہاں پر صبر کرنا ہے۔ 13 سال، کتنے؟
مکے میں اعلان نبوت کے بعد 13 سال کوئی ایسا واقعہ بتائیے کہ حضور نے بدتمیزیوں کا جواب دیا ہو. جس نے پتھر برسائے حضور نے انہیں پھول عطا فرمائے. جس نے حضور کو گالیاں دی حضور مسکرا کر اس کا جواب دیتے ہیں. کبھی نہیں، کبھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کی تبلیغ کا کام کرنا ہے. اب دیکھیں ان کے نواسے، ان کے جانشین عطائے رسول ہند الولی حضرت سیدنا معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیر کی سرزمین پر آتے ہیں تو ہر طرف ویسے ہی سنگلاخ پہاڑ ہیں، ویسے ہی خوش خوش پہاڑ ہیں. کفر جیسے مکے میں سر چڑھ کر بولتا تھا ٹھیک اسی طرح یہاں پر سر چڑھ کر بولتا ہے. لشکر و سپاہ لے کر نہیں آئے. علامہ اقبال نے کہا تھا نہ تخت و تاج میں نہ لشکر سپاہ میں ہے جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں. جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں. لشکر لے کر نہیں آئے، تنہا آئے ہیں، توکل کر کر آئے ہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کر آئے ہیں، دین اسلام کی تبلیغ کرنے آئے ہیں، دین اسلام کی آبیاری کرنے آئے ہیں. اور صرف مسلمانوں کو بچانے نہیں آئے ہیں بلکہ جو کفر کے دلدل میں ڈوب گئے ہیں انہیں نکال کر بحر عرفان میں غوطہ زن کرنے کے لیے آئے. حضرت معین الدین آئے، بڑی آب و تاب کے ساتھ آئے، بڑی شان و شوکت کے ساتھ آئے. اور جب آ کے بیٹھے تو وہی ہوا جو ان کے نانا آقا و مولا علیہ السلام کے ساتھ ہوا. عرصہ حیات کو تنگ کیا جانے لگا. جہاں پر آ کر بیٹھے وہاں کے ساریبانوں نے جو اونٹ چلایا کرتے تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ مسلمان آ گئے ہیں. آج بھی تیلگو کے علاقوں میں جائیں مسلمانوں کو ترگڑو کہتے ہیں. یہاں پر کیا کہتے ہیں؟ ترگڑو کہتے ہیں. تیلگو جاننے والے جاتے ہیں تو یہ آج بھی ہم کو ہندوستان کا نہیں مانتے ہیں. ترگڑو کہتے ہیں جنرل ٹرم ہے مسلمانوں کا. تو اس دور میں 800 سال پہلے، اور وہ بھی پرتھوی راج چوہان کے مرکز میں، سارے ہندوستان کے راجاؤں کا جو سینٹر ہے، یوں سمجھو جو دلی ہے اس دور کا، اس کے دل میں آ کر حضرت معین الدین چند درویشوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. اور اس آب و تاب کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ دیکھنے والوں کی نگاہیں جب ان کے چہرے پر پڑتی ہے تو کافر سخت سے سخت کیوں نہ ہو اپنے چہرے کو معین الدین کے چہرے سے نہیں پھیر سکتا، اپنی نگاہوں کو ان کے حسن و جمال سے ہٹا نہیں سکتا. ایسی کشش اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے چہرے میں رکھی ہے. حضرت انس بن مالک نے حضور سے سوال کیا یا رسول اللہ اولیاء کی کیا تعریف ہے؟ ان کو دیکھے تو کیسے پہچانا جائے کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں، یہ اللہ کے ولی ہے؟ تو حضور نے فرمایا جب ان کے تم چہرے کو دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے تو سمجھ لینا کہ یہ اللہ کا ولی ہے. اس کو دیکھو تو اس کے جلووں میں گم نہ ہونا بلکہ تمہیں اللہ یاد آ جائے. اور جو اللہ کے جلووں میں گم ہو جاتا ہے اسے کچھ نظر نہیں آتا. حضرت عیسیٰ گزر رہے تھے، حدیث شریف ہے حدیث قدسی، ایک شخص ٹھہرا ہوا تھا. اس نے کہا کہ اے عیسیٰ اللہ سے کہو کہ مجھے ذرہ برابر محبت دے. تو عیسیٰ نے کہا تھوڑی زیادہ مانگ لے میں دعا کرتا ہوں. نہیں، ذرہ برابر. تو عیسیٰ گئے دعا کرنے لگے تو اس کے لیے بھی دعا کی کہ اللہ ایک شخص ملا تھا اس نے تیری محبت ذرہ برابر مانگی ہے، تیرا حسن و جمال کے دیدار کا مشتاق ہے، ذرہ برابر. واپس لوٹے تو آسمان کی طرف دیکھتا ہے، عیسیٰ کی طرف نظر تک نہیں دیکھتا. مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی نے یہ واقعہ لکھا ہے، دیکھتا ہی نہیں عیسیٰ کی طرف. عیسیٰ نے جھنجھوڑا، نہیں دیکھتا، پکارا، نہیں دیکھتا. ہاتف غیبی سے صدا آئی، اے عیسیٰ اب یہ تجھے نہیں دیکھے گا، یہ ہمارے جلووں میں گم ہو گیا ہے، ہم نے اسے ذرہ برابر محبت عطا فرمائی ہے. ذرہ برابر محبت. ادھر تو معین الدین سراپا عشق الہی کا مجسمہ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ امت مصطفی کے ولی کامل ہیں جن کی مثال بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح دی گئی ہے. اب ان کے جلووں کا عالم کیا ہوگا؟ جو آتا دیکھتا معین الدین کے جلووں میں گم ہو جاتا. رفتہ رفتہ لوگوں کی تعداد بڑھنے لگی. جب پرتھوی راج چوہان کو پتہ چلا کہ ایک درویش آیا ہے، نہ اس کے پاس ہتھیار ہے، نہ لشکر ہے، نہ سپاہ ہے، نہ دولت ہے، نہ رہنے کے لیے چھپر ہے، پھر بھی لوگ جوگ در جوگ اس کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں. کیوں؟ اسی لیے کہ معین الدین سراپا محبت بن کر آئے تھے غیروں کے لیے، کافروں کے لیے. آج المیہ یہ ہے کہ مسلمان خانوں میں بڑھ گیا ہے، تقسیم ہو گیا ہے، ایک دوسرے سے نفرتوں کی انتہا عروج پر ہے. لیکن یہ معین الدین تھے، اس دور کا کافر نہیں، اس دور کا ہندو نہیں، اس دور کے ہندوؤں کے سخت ترین دلوں کو محبت کے جذبے سے پگھلا دینے والی ذات کا نام معین الدین اجمیری ہے. بیٹھے آ کر کہا یہاں نہیں بیٹھ سکتے. دیکھیں کتنا ستایا جاتا ہے. بیٹھے آ کر کہا یہاں نہیں بیٹھ سکتے. تو کہا کیوں نہیں بیٹھ سکتا؟
تو کہا آپ اس لیے نہیں بیٹھ سکتے کہ یہاں پر اگر آپ بیٹھیں گے تو یہاں پر ہمارے اونٹ بیٹھتے ہیں، تو بس اتنا کہا کہ تیرے اونٹ یہاں بیٹھے ہی رہیں گے۔ کہا راجا کے اونٹ یہاں بیٹھے ہی رہیں گے، زبان خلق کو نقار خدا سمجھو۔ حدیث شریف کا مفہوم سمجھاتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کثرت نوافل کے ذریعے میرا بندہ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ میرا اتنے قریب ہو جاتا ہے، کس کے؟ اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ معین الدین نے کہا یہ بیٹھے رہیں گے، بیٹھے۔ صبح سے شام ہو گئی، اونٹ نہیں اٹھتے۔ پھر ساریبان آیا، سمجھ گیا اونٹ چلانے والا کہ یہ درویش کی زبان میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ یہ جو بولتا ہے وہی ہوتا ہے۔ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا حضرت بابے آپ سے اتنا معروضہ ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ یہ اونٹ اٹھ جائیں، میری نوکری پہ بنائے گی۔ دیکھو ان کو اٹھایا گیا، بدتمیزی کی گئی، توہین کی گئی۔ اس کے بعد معین الدین حسن سنجری کی اخلاق کریمانہ دیکھیے، حضرت غریب نواز نے اسے معاف کیا اور کہا جا میں تجھے اجازت دیتا ہوں، جا میں اونٹوں سے کہتا ہوں کہ وہ اللہ کے حکم سے اٹھ جائیں گے۔ تو جا کر دیکھا تو جو اونٹ بیٹھے تھے اٹھ گئے۔ انا ساگر کا واقعہ آپ کی نگاہوں کے سامنے، کربلا میں جیسے پانی بند کیا گیا، اجمیر میں بھی پانی بند کر دیا۔ اللہ نے وہ اختیار اپنے ولیوں کو عطا فرمایا ہے کہ حضرت معین الدین نے کٹھورا دیا، انا ساگر کا سارا پانی آ گیا۔ ستانے والے پھر در پر آئے ہیں۔ یہ تاریخ ہے اسلام کی، انسانیت کی، دیکھیں کہ ستانے والے پھر در پر آئے ہیں۔ کہنے لگے عورتیں بلک رہی ہیں، بچے پیاس کی شدت سے پریشان ہیں، جانوروں پر رحم کیجئے، اے معین الدین پانی واپس کر دیجئے۔ معین الدین نے پانی واپس کر دیا، پھر بھی اسلام قبول نہیں کرتے۔ کیوں کریں گے؟ اللہ نے ان کے قلوب پہ حجابات ڈال دیے ہیں۔ میرے نبی کے معجزے، چاند کے 2 ٹکڑے کیے، کافروں نے دیکھے، ایمان نہیں لایا۔ سنگریزوں نے ہاتھوں میں کلمہ پڑھا، نہیں لانے والوں نے ایمان نہیں لایا۔ ٹھیک اسی طرح حضرت معین الدین کی بے شمار کرامتیں ہوتی رہیں۔ پھر پرتھوی راج پریشان ہوا۔ قرآن اٹھا کر دیکھیں، قرآن میں حضرت موسیٰ اور فرعون کا واقعہ ہے، جادوگروں کے واقعات ہیں۔ جے پال جوگی جو ہندوستان کا سب سے بڑا جادوگر تھا، اسے بلایا گیا، وہ آیا۔ حضرت معین الدین اپنے چند چاہنے والوں کے ساتھ اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، دائرہ کھینچ لیا اور کہا کہ اس کے باہر کوئی نہیں جائے گا۔ اب یہ جب دائرہ بنا لیا گیا تو سب سے پہلے اس نے پتھر برسانے لگے۔ یہ جے پال بیٹا ہے وراجمان ہو کر تخت پر، ساتھ میں پرتھوی راج چوہان یہ منظر دیکھ رہا ہے۔ اس طرف حضرت معین الدین حسن سنجری جلوگر ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے دائرہ کھینچ لیا، پتھروں کی برسات کرانے لگا، نہیں ڈرے نہیں خائف ہوئے۔ آگ برسانے لگا، نہیں ڈرے نہیں خائف ہوئے۔ اس کے بعد ہر طرح کا ہر بار روایت میں آتا ہے کہ سانپوں کا انبار لگا دیا، لیکن وہ دائرہ جو اللہ کا نام لے کر پڑھ دیا گیا، مجال ہے کہ کوئی کراس کر سکے اسے؟ نہیں۔ آگ کا کام جلا دینا ہے دوستو۔ ابراہیم آگ میں کود گئے، کودے کہ نہیں؟ آگ نے جلایا؟ نہیں جلایا۔ کیوں؟ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کر گوج گئے۔ بے خطر، اقبال نے کہا تھا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام۔ ابھی عقل تو ٹیری ہے ابھی سوچتے ہوئے کہ اس کا کام جلا دینا ہے، اس کا کام جھلسا دینا ہے، ہم اگر جائیں گے تو جل جائیں گے۔ لیکن ابراہیم بے خطر کود پڑے۔ تو حضرت معین الدین کے چاہنے والے، اللہ کو ایک ماننے والے، یہ بھی بے خطر اس دائرے میں ٹھہر گئے، کسی نے کچھ نقصان نہیں پہنچایا۔ جے پال ہوا میں اڑنے لگا۔ استدراج، یہ قرآن سے ثابت ہے، وقت نہیں کہ ساری باتیں آپ سے عرض کروں۔ ہوا میں اڑنے لگا۔ معین الدین ہوا میں نہیں اڑے بلکہ اپنی نالین اٹھا کر آسمان میں پھینک دی۔ کیا کیا؟ اپنی نالین اٹھا کر جے پال کے سر پر پڑی، ایک ایک مار پر نیچے اترتا، حتیٰ کہ حضرت معین الدین کے قدموں میں گر کر کہنے لگا یہ استدراج نہیں ہو سکتا، یہ جادو نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ سامری جیسا بڑا جادوگر تھا اس دور میں، وہ جانتا تھا بنی اسرائیل کا جس کا قرآن میں ذکر ہے، سامری جیسا جادوگر تھا۔ آج میں ویسا جادوگر ہوں، میں نے جادو کے تمام سٹیجز پار کر لیے ہیں، یہ جادو نہیں ہو سکتا۔ معین الدین تم حق کے ساتھ آئے ہو، ہاتھ بڑھاؤ، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ کلمہ پڑھایا، مسلمان بنایا، ولایت عطا فرمائی اس کو۔ کیسے دوستو؟ یہ محبت تھی، یہ دشمنوں کو سینے سے لگانے کا جذبہ تھا۔ تصوف جسے کہتے ہیں نا، تصوف اسلام کا معمار ہے، اسلام کو لوگوں تک پہنچانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ایک واقعہ آپ سن لیں تاکہ آپ کو حضرت معین الدین کی محبت کا جذبہ مل سکے، وہ عشق مل سکے جو حضرت معین الدین کے قلب میں تھا۔ حضرت سیدنا غریب نواز خانقاہ میں بیٹھے ہیں، ایک کافر بچہ ہے، آتے جاتے دیکھتا ہے،
دیکھ کر چلا جاتا ہے، آتا ہے دیکھتا ہے چلا جاتا ہے۔ ایک دن دیکھا حضرت معین الدین بیٹھے ہیں اور رو رہے ہیں، آنکھوں سے سیل رواں جاری ہے۔ آیا اور کہنے لگا بابا آپ کیوں روتے ہو؟ آپ کو کسی نے ستایا ہے؟ آپ کو کسی نے تکلیف دی ہے؟ تو حضرت معین الدین نے کہا بات اتنی ہے کہ آج مجھے میرے شیخ کی یاد آتی ہے۔ کہا میں محبت میں روتا ہوں، تو اس نے کہا محبت میں بھی کوئی روتا ہے؟ کسی کو مارا جائے، پیٹا جائے، ستایا جائے، لوٹا جائے، تکلیف دی جائے، زخم پہنچایا جائے، تب آدمی جا کر روتا ہے، لیکن آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہنے لگے محبت نے مجھے رلا دیا ہے۔ پریشان ہو گیا، گھر کو چلا گیا، دل ادھر پورے کا پورا لگا ہوا ہے۔ پھر پلٹ کر آیا، پھر دوسرے دن دیکھا وہی منظر ہے، تو کہنے لگا کہ معین اے بابا بتاؤ تو صحیح محبت میں بھی کوئی روتا ہے؟ تو کہنے لگے ہاں روتا ہے۔ بے چین و بے قرار ہوا، گھر گیا، ماں سے کہنے لگا اس بابا کے چہرے نے مجھے دیوانہ بنا دیا ہے، انہیں دیکھتا ہوں تو سکون ملتا ہے، ان کو چھوڑ کر آتا ہوں تو بے چین ہو جاتا ہوں، وہ ایسے ہیں کہ مجھ جیسے کافر کو ان کے مذہب کے میں خلاف ہوں، ان کے مذہب کا ماننے والا نہیں، جاتا ہوں تو سینے سے لگا لیتے ہیں، اپنے بازو بٹھا لیتے ہیں، سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہیں، میرا تو کوئی باپ نہیں ماں، تو جانتی ہے میں چھوٹا تھا جبھی تیرا شوہر چلا گیا، اتنی محبت ہے کہ میں کھچا کھچا ان کی طرف چلا جاتا ہوں، میں ان کے پاس جا کر بیٹھنا چاہتا ہوں۔ حضرت معین الدین نے کہا آ جا، بیٹھ گیا۔ حضرت قاری غریب نواز نے اسلام پیش کیا، اسلام بھی قبول کر لیا، بیعت بھی کر لی۔ اس کے بعد حضرت غریب نواز نے کہا 3 دن تو میرے ساتھ رہے گا، گھر نہیں جائے گا، تو میرے ساتھ رہے گا۔ 3 دن حضرت غریب نواز کے ساتھ حالت اسلام میں آ گیا ہے مسلمان، اور 3 دن ساتھ گزارے۔ چوتھے دن حضرت غریب نواز نے کہا اب تو گھر کو جا، 3 دن مجھ سے نہیں ملے گا۔ کیا کہا؟ 3 دن تو مجھ سے ملاقات نہیں کرے گا۔ گھر کو گیا، پہلا دن گزرا، بے چین ہو گیا، بے قرار ہو گیا، اضطراب کی کیفیت سے دوچار ہو گیا، بے چین ہو کر ماں سے کہنے لگا اے ماں مجھے معین الدین کے چہرے کو دیکھنا ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ حضرت غریب نواز نے فرمایا 3 دن نہیں آنا، شیخ کا یہاں پر حکم ہے۔ ماں کو بھیجا، جب ماں کو بھیجا تو حضرت غریب نواز نے فرمایا سید التابعین اویس قرنی کی ماں کا مجھے وہ تصور و خیال یاد آ گیا، جا میں اس کو اجازت دیتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ جائے۔ واپس آیا، لوٹ کر آ کر قدموں میں گر کر کہنے لگا معین الدین مجھے اپنے قدموں سے جدا نہ کیجئے۔ تو یہ کیا جذبہ تھا دوستو، یہ کیا معاملہ تھا دوستو، یہ وہ عشق تھا جو اللہ والوں نے عیال اللہ کے ساتھ کیا ہے۔ الخلق عیال اللہ، حدیث شریف میں آیا ہے یہ جتنا کنبہ ہے نا، مسلمان نہیں ساری انسانیت ہی اللہ کا کنبہ ہے۔ کیا ہے بولیے؟ یہ آپ کے کنبے سے آپ کو محبت ہوتی ہے نا، میرا پروردگار کیا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کیا ہے؟ وہ رب ہے عالمین کا، صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، جو مانے اس کا بھی ہے، جو نہ مانے اس کا بھی ہے، جو نماز پڑھے اس کا بھی رب ہے، جو پوجا اور پرستش کرے میرا پروردگار اس کا بھی بولیے رب ہے، اسے بھی پالتا ہے، تمہیں بھی پالتا ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح یہ اولیاء اللہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی ساری انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کی تھی۔ یہ احسان ہے حضرت سیدنا معین الدین حسن سنجری چشتی کا کہ آج ہندوستان کے سرزمین پر ہزاروں نہیں لاکھوں مسجدوں سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں اور صبح قیامت تک ہوتی رہیں گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اہل تصوف کی طرف رغبت کریں، ان کے حالات کو پڑھیں اور ان کی تعلیمات پر عمل کر کر اسلام کی تبلیغ کے مشن کو انہی خطوط پر، انہی پیمانوں پر آگے بڑھائیں جن پیمانوں پر حضرت معین الدین نے بڑھایا تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ پروردگار ہمیں آپ کو سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے باری تعالیٰ کہنے سننے سمجھنے میں اگر کوئی ہم سے غلطی خطا لفظ سرزد ہوئی ہو تو اپنے فضل سے، کرم سے، عطا سے، لطف سے ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے مولا ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے عمل ہیں انہیں عمل صالح متقبلہ کی توفیق عطا فرما، جو بے نمازی ہیں انہیں نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، جو نماز پڑھتے ہیں ان کے سجدوں میں شوق و ذوق عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ آپ کے اس محلے کی رہنے والی
برگزیدہ شخصیت ہے، ہر دل عزیز الحاج عبد المنیم حاجی سیٹھ صاحب، وہ ہنوز شریک دواخانہ ہیں۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا انہیں صحت و عافیت عطا فرما، ان کی عمر درازگی عطا فرما۔ اے مولا یہاں جتنے حاضرین ہیں ان کے عمل میں، رزق میں، آل میں، اولاد میں، ایمان میں، عقیدے میں خوب برکتیں عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وما علینا الا البلاغ۔ اے پروردگار بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو عمر خضر عطا فرما۔ اے پاک پروردگار انہیں صحت اور عافیت و سلامتی کی زندگی عطا فرما۔ حاسدین کے حسد سے پروردگار اسد الدین اویسی صاحب کی حفاظت فرما، شریروں کے شر سے ان کی حفاظت فرما، مسلم دشمن قوتوں اور طاقتوں کے منصوبوں کو ناکام بنا۔ اے پروردگار انہیں صحت و سلامتی کی توانائی کی زندگی عطا فرما، اور ان پر جنہوں نے حملہ کیا ہے ان سب کو کیفر کردار تک پہنچا، ان کو سلامت رکھ تاکہ وہ تیرے بندوں کی خدمت کا فریضہ انجام دے سکیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔